موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان بچیوں کے گھر گئے تو باپ نے کیا کہا؟ انی اریدو. جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی, یعنی نیک آدمی ہے اور شریف ہے اور صحت مند بھی ہے, تو انہوں نے فوراً اندازہ ہوا کہ داماد میں بھی تو یہی دو چیزیں دیکھنی چاہیے. بھائی وہ بھی تو تلاش میں ہوں گے نا, میری بیٹیاں جوان ہو گئیں, کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو میں فوراً شادی کروں گا, تو ان کو خیال وہ آ گیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی سوچ دیکھو اور ان کی سوچ دیکھو. اللہ ان کے واقعے کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ ایک ایک پہلو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, نمایاں کیا جا رہا ہے, تاکہ ہمیں اس سے سبق ملے کہ بھائی دو ہی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں داماد میں بنیادی, بندہ شریف ہو اور صحت مند ہو. صحت مند اس لیے کہ جو گھر کا کمزور ہوگا تو گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکے گا نا. بھائی مرد تو ذمہ دار ہوتا ہے نا, اس نے کمانا ہے, بچوں کو کھلانا ہے, تو یہ صحت اس کے لیے صحیح ہونی چاہیے, اور شریف بھی ہو. پیسہ نہیں دیکھا, کیوں؟ اس لیے کہ صحت مند ہے تو کما لے گا. کمانے کی طاقت دیکھی جاتی ہے, کتنی کما رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں ان المال غاد ورائہ, کما رہا ہے تو یہ ختم بھی ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو کما بھی سکتا ہے. کروڑ پتی لوگ 2 منٹ میں دیوالیہ ہو جاتا ہے ان کا. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جس میں کمانے کی طاقت ہے, چاہے وہ ایک دھیلا بھی نہیں کما رہا, وہ بھی مالدار لڑکی کا کفو اور ہم پلہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کمانے کی طاقت ہونی چاہیے. تو باقی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آج تمہیں اتنا کھلا رہا ہوں کہ تم اپنا پیٹ بھر سکتے ہو, جب نکاح کرو گے تو اتنی صلاحیت دے دوں گا کہ تم بیوی بچوں کو بھی کھلا سکو گے. اس میں اللہ پہ توکل کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ دو ہی کوالٹی کس میں ہونی چاہیے؟ داماد میں. تو بیٹیاں میری جوان ہیں تو کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کر دوں. لیکن ان کو یہ تھا کہ ابھی نکاح کیا, موسیٰ علیہ السلام بیگم لے کے چلے گئے, تو بھائی میں اپنے گھر کا بھی, تو میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے جو گھر میں میری خدمت کرے, تو یہی مہر رکھ لو کہ میرے بکریاں چلاؤ 10 سال, 8 سال تو لازمی ہیں, 2 غریبی, 2 اپنی طرف سے چرانا چاہو تو میری بکریوں کا ان کا کاروبار تھا, بکریاں چرا لو 8 سال, یہی مہر ہے, اور میری بیٹی کس کی ہو گئی؟ تمہاری ہو گئی. قال انی اریدو, بیٹی نے تو کہا کہ ابا اس کو مزدور رکھ لیں. انہوں نے سوچا کہ کیوں مزدور رکھوں, اس کو میں کیا بناؤں گا؟ داماد بناؤں گا. انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج, میں ارادہ کرتا ہوں, چاہتا ہوں کہ ان 2 میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں, اس شرط پہ کہ تم 8 سال میری بکریاں چراؤ گے. فإن اتممت 10, پورے 10 کر دو, فمن عندک, تو یہ تمہاری طرف سے. حضرت موسیٰ نے فرمایا قال ذلک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہو گیا؟ ایگریمنٹ, قبول ہے. ہم ہوتے, اب میں یہ اس کو کمپیئر کریں, لڑکی کے ابا کہتے ہیں کہ میں استخارہ نکلوانے جا رہا ہوں آپ کے بارے میں, پہلے تو ہم کرتے ہی نہیں, بولتے شادی کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, اتنی ٹینشن, اتنا عذاب, ابھی تو میں اپنی بچی کو پڑھاؤں گا, ایکچولی ابھی تو جوان ہوئی ہیں, ابھی تو پڑھاؤں گا میں ان کو یہ بناؤں گا, پھر وہ بناؤں گا, پھر الیکشن میں کھڑا کروں گا ان کو میں, اور جو ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے. خام خواہ کی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں, اور پھر ڈپریشن کے مریض خود بنتے ہیں. ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور ایک آزمائش وہ ہے جو آپ نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی. پھر اگر ان کے دل میں خیال بھی آتا تو کہتے ہیں میں خود کیوں پیشکش کروں, میری تو عزت کے خلاف ہو جائے گا. اپنی بیٹی خود کسی پہ پیش کر دی, تو ہماری پرمپرا ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں تو رشتے خود آتے ہیں, ہمارے جوتے پکڑتے ہیں, پاؤں گھستے ہیں, پھر جا کے ہم دیتے ہیں. خود سے ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی سے شادی کر لو, یہ نہیں ہوتا, غیرت کے خلاف ہے. ایسے لوگ ہیں غیرت کے چکر میں بیٹیوں کو 50 سال کا کر دیا, اور خود سے پیشکش کسی سے نہیں کر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو خود پیش کیا حضرت ابو بکر پہ کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے بولو بھائی نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے انکار کیا تو حضرت عثمان پہ پیش کیا, پھر نبی نے خود رشتہ بھیج دیا. کتنے آرام سے پیشکش بھی ہوتی تھی, اور نکاح کے پیغام رد بھی ہوتا تھا, قبول بھی ہوتا تھا. کوئی استخارے نہیں نکلتے تھے لمبے چوڑے, کوئی نیلے پیلے پتھروں کو نہیں دیکھا جاتا تھا. وہ جو چڑیل جیسے بیٹھے ہوتے نا انگوٹھے پہن کے مستنڈے, ان سے جا کے کہ یہ کون سا ستارہ میچ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بھائی بندہ طاقتور بھی ہے اور شریف بھی ہے, بس اور کیا چاہیے. جو اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے تو میری بیٹی کے حقوق بھی ادا کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے ڈرے گا تو سارے کام کرے گا. پھر وہ تو فوراً پیشکش کر دی. یہ نہیں کہ ابھی منگنی کریں گے, منگنی کا اسلام میں کوئی تصور, بولو بھائی, منگنی کا لفظ عربی لغت میں ہے ہی نہیں. اتنی فصیح زبان ہے پھر بھی ہے ہی نہیں.
ارادہ کر لیا کہ بس میرا پروگرام ہے, میں نے ارادہ کر لیا, آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا میں استخارہ کروں گا اور میں تو ابھی سیٹل تو ہو جاؤں, ابھی تو میں ایک نئے ملک میں آیا ہوں, ابھی مجھے سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا. لوگ جاتے ہیں نا امریکہ, کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم سیٹل ہوں گے, پھر ہم اپنا ایک بزنس ہوگا, پھر ہماری 6 تاریخ روڈ پہ دکانیں ہوں گی, اس کے بعد شادی کا سوچیں گے. بھائی موقع ملے فوراً سے پہلے کر لو یہ کام, باقی سارے کام کرتے رہو, یہ بھی کرتے رہو. سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ تبلیغ والوں پر اعتراض کر کے کہ پہلے اپنے گھر میں پورا اسلام لاؤ, پھر محلے میں, پھر کراچی میں, پھر کراچی سے سندھ میں, پھر پورے. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا, سب جگہ محنت کی جاتی ہے. پتہ چلا اپنے گھر میں محنت کی, پورے گھر والے صحیح ہوئے ہی نہیں, پھر نہ کراچی میں آیا, نہ سندھ میں آیا, نہ پاکستان میں, نہ بر اعظم ایشیا میں, اور نہ دنیا میں. تو سب جگہ محنتیں, سارے کام چلتے, گھر میں بھی باہر بھی, سب جگہ محنت ہوگی. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی وہ دین پر آ جائے گا. ورنہ یہ اللہ نے تھوڑی کہا کہ گھر میں محنت کرو گے تو سارے سیدھے بھی ہو جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ گھر کی فکر باہر سے باہر حال زیادہ کرنی ہے, لیکن اس میں موقوف نہیں کرنا. تو کوئی بھی کام ہم نے کسی پر موقوف کرنا نہیں ہے کہ پہلے یہ ہو جائے تو پھر یہ کریں گے, پھر بیٹھے رہو کچھ بھی نہیں کرو گے تم. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایکچولی میں مدین میں بھی ذرا سیٹل ہو جاؤں اور یہاں کچھ میری جاب ہو, ابھی تو میں فرار ہو کے آیا ہوں, تھوڑا سا دیکھ لوں, موقع مل رہا ہے بھائی بسم اللہ کرو, ٹھیک ہے نا, فوراً. اور استخارہ بھی نہیں نکالا جو آج کل جو استخارے چل رہے ہیں. انہوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بچیاں کیا ہیں, نیک ہیں. کیوں؟ وہی باتیں مردوں کے مجمع میں نہیں گھس رہی اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں. بس اتنا کافی ہے.